بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 29 دسمبر 2025 سوموار کا دن۔ اہم ترین خبریں کہ بھارت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے۔ جس طرح سے بھارت نے آپریشن سندور کیا تھا، پہلگام حملہ ہوا، پہلگام حملے کا تانے بانے پاکستان کے ساتھ جوڑے گئے، اور پھر بھارتی فوج اور فضائیہ نے کہا کہ ہم پاکستان میں گھس کر ٹیرر گروپس کو نشانہ بنائیں گے، اور بالکل اسی طرز کا حملہ بھارتی فوج کی جانب سے دوبارہ دہرا دیا گیا ہے۔ اور اب بھارتی فوج اور بھارتی میڈیا اس وقت کشمیر کے اندر کیا راگ الاپ رہا ہے، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے ایک حملہ وہاں پر کیا گیا ہے۔ پاکستان پر حملے کی تیاریاں اور تمام تر فوجیں بھارت کی اس وقت لائن آف کنٹرول پر پہنچا دی گئی ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر مکمل طور پر ہائی الرٹ جاری ہوا ہے۔ کیا تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، اس حوالے سے ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ دوسری بڑی بریکنگ نیوز کہ چائنا کی جانب سے ایک جوابی حملہ بھارت پر کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا اٹیک اور پھر ریٹیلیٹری اٹیک پاکستان اور چائنا نے مل کر لانچ کیا ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے بھی جناب منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ اس وقت ڈھاکہ کی جو سڑکیں ہیں وہ انقلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور جو بنگلہ دیش اور انڈیا کا بارڈر ہے وہاں پر بھی صورتحال اس وقت بہت نازک ہے کہ بھارتی فوج جو ہے وہ جس طرح سے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی جارحیت کر رہی ہے، بنگلہ دیش کی لیڈرز کو ایک ایک کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد بنگلہ دیش کی عوام جو ہے بھارت کے ساتھ جنگ کی حامی ہے۔ تو رات کے بنگلہ دیش کے ایک فوجی افسر ہے، ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، اور بنگلہ دیش کی پولیس نے جو ہے باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کی کہ ہم نے دو دہشت گرد، ایک فیصل کریم مسعود اور ایک عالم نام ہے جنہیں عالمگیر شیخ، اس کو شریف جو عثمان ہادی ہیں ان کو جس میں مرڈر کیا گیا، اس نے اس وقت انڈیا کا بارڈر کراس کیا ہے، وہ انڈیا پہنچ چکے ہیں اور کرنٹلی وہ تورا کے علاقے کے اندر انڈر گراؤنڈ ہے۔ اور مور اوور جو ڈھاکہ پولیس کے ایڈیشنل کمشنر ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کنفرم کیا گیا کہ ان کی جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو دو ہینڈلرز ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے ہینڈل کیے گئے، اور عثمان ہادی کا جو مرڈر ہے بیسیکلی انڈیا نے کیا ہے۔ تو یہ بنگلہ دیش نے اعلان جنگ جناب کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش نے ایک بہت بڑی سٹرائک بھارت کے اوپر کی۔ اب بھارت جو ہے وہ ہر طرح سے ہر محاذ کے اوپر جناب پھنس چکا ہے۔ اب دوسری جانب بنگلہ دیش کی جو عوام ہے انہوں نے کشمیر زندہ باد کے نعرے لگا دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کشمیر حاصل کرے گا آزادی انڈیا سے۔ بنگلہ دیش کی عوام یہ نعرے سڑکوں پر لگا رہی ہے کشمیر کی انڈیپینڈنس کے لیے کہ کشمیر پر مقبوضہ آبادی کے اوپر بھارت نے انلیگل قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کو فی الفور آزاد ہونا چاہیے۔ یہ کون نعرے لگا رہا ہے؟ یہ ڈھاکہ کی عوام نعرے لگا رہی ہے۔ جہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال اس وقت بھارت کے لیے کتنی خوفناک ہو چکی ہے۔ اب وہیں پر جناب دوسری جانب بھارتی فوج نے جو اٹیک کیا ہے، جو فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، دیکھیں پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے بھارت نے ایک تو وہاں پر فیک انکاؤنٹرز کے ادھمپور کے اندر، پھر اپنی ٹرلیز وہاں پر بھیجی، پھر بھارتی فوج کا جو ان کی جو گزرگاہ تھی جہاں پر ان کی ٹرلیز گزرتی تھی ایک پل سے، اس پل کو بھی اڑایا گیا اور کہا گیا کہ جناب دیکھیں جی ہمارے وہیکلز کو آگ لگا دی گئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ بھارت نے وہاں پر کیا، اور اس کا الزام پاکستان پر لگاتے رہے۔ کہا گیا جی پونچھ سیکٹر کے اوپر دو دہشت گرد پاکستان سے گھسائے ہیں۔ تو اس طرح کی رپورٹنگ بھارت کر رہا تھا۔ تو آج بڑی اچنبے بڑا ایک مضحکہ خیز بھارت کی جانب سے جو ہے وہ سٹیپ اٹھایا گیا۔ جناب بھارت نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایئر کرافٹ شیپڈ بیلون ود PIA مارکڈ، یعنی کہ ایک جو ہے وہ جو بچے نہیں اڑاتے کہ وہ جس میں ہوا بھرتے ہیں، پانی والا جہاز ہوتا ہے اور وہ اس کو اڑانے کی جناب بچے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو 3 سال کا بچہ عام طور پر وہ اس طرح کے کھلونے سے کھیلتا ہے۔ تو وہ ایئر کرافٹ شیپڈ ایک بیلون تھا، بیلون آپ سمجھتے ہیں، اس میں ہوا بھر دی گئی اور وہ ایسے جو ہے وہ ہوا کے اندر اوپر جاتا ہے۔ تو اس میں PIA مارک جو ہے وہ اس میں لگایا گیا تھا کہ ایک طیارہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا، اور یہ اخنور کی جو ولیج ہے، جو مقبوضہ وادی کا گاؤں ہے کشمیر کا، وہاں پر جناب بھارتی فوج نے اس کو قبضے میں لے لی۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی جو ہے وہ پینک کی سچویشن کا، ان کی فرسٹریشن کا کہ ہم نے ایک بیلون جو ہے وہ قبضے میں لے لیا ہے۔ مور ڈیٹیلز آر اویٹڈ، جناب بہت عام تفصیلات آ رہی ہیں، آپ اس کا انتظار کریں۔
تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ بھارت جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشنز کر رہا ہے اور یہ کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف ایک بڑا مس ایڈونچر کر سکتا ہے. یہ آپ ان کی یہاں کی پینک کی سچویشن دیکھیں اور پھر اندازہ کریں کہ لائن آف کنٹرول پر جو بارڈر سیکورٹی فورس ہے وہ مکمل طور پر ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. بھارتی فوجیں ہائی الرٹ کر دی گئی ہیں, اسپیشل کمانڈرز بھیجے جا رہے ہیں لائن آف کنٹرول پر کہ آپ جو ہے کسی وقت آپ کو بڑے آرڈرز جو ہیں وہ جناب جاری ہو سکتے ہیں. تو ایک جانب تو جناب یہ صورتحال ہے, تو وہیں پر چائنا کی جانب سے بھی ایک جوابی حملہ, ایک ریٹیلیٹری اٹیک جو ہے وہ جناب لانچ کیا گیا. پھر پاک فضائیہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ منہ توڑ جناب جواب دیا گیا ہے. سب سے پہلے چائنا نے کیا کیا جناب, چائنا کی جو ملٹری ہے انہوں نے آج لائیو فائر پاور ایکسرسائز کی ہیں, جنگی مشقیں کی ہیں, تائیوان کو گھیرا, تائیوان کی سرحد پر پہنچے, وہاں پر چائنا کی فوجوں نے اپنی جنگی مشقیں کی اور انہوں نے یہ دھمکی دی ہے باقاعدہ طور پر کوڈ کو, کیونکہ کوڈ جو ہے وہ انڈیا کے اندر ایک سمٹ ہوا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی آنا تھا اور ٹرمپ نے اس کوڈ سمٹ میں آنے سے انکار کیا اور اس کوڈ کا جو ممبر ہے وہ امریکہ ہے, انڈیا ہے, جاپان ہے, اسرائیل ہے. اس کوڈ کو اس وجہ سے بنایا گیا کہ اس خطے کے اندر انڈیا کی دھڑباری قائم کی جائے اور چائنا کے خلاف ایک الائنس تیار کیا جائے. امریکہ نے بیسیکلی اس کوڈ کو اس وجہ سے بنایا تھا کہ نیٹو کی طرز پر ایک کوڈ یہاں پر بن جائے. تو چائنا کی ملٹری نے ان چاروں پانچوں ملکوں کو کھلم کھلا وارننگ دے دیا کہ اگر تم نے یہاں پر کچھ ہینکی پینکی کرنے کی کوشش کی, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ تائیوان جو ہے وہ چائنا سے الگ ہو جائے اور چائنا اس کے اوپر اپنا حق نہ جمائے, تو چائنا کی فوجیں وہاں پر پہنچ گئی ہیں. ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ اگر تم نے یہاں پر کچھ کیا تو ہمارے جنگی لڑاکا پیارے یہاں پر جنگ کر دیں گے اور آپ کے اوپر بمباری کریں گے. یہ ایک جو ہے وہ کھلم کھلا میسج انڈیا کو بھی دے دیا گیا کیونکہ انڈیا کوڈ کا حصہ ہے. تو پاک فضائیہ کی جانب سے آج چونکہ 29 دسمبر ہے اور 29 دسمبر 2009 کو پاکستان کی ایئر فورس کے اسکواڈرن میں جناب جو ایک تاریخی منظر تھا کہ 16 سال قبل ایک ایسا قدم اٹھایا گیا تھا جس نے برصغیر کی جو فضائی جنگی حکمت عملی ہے اس کو ہمیشہ سے بدل کر رکھ دیا تھا. اب یہ آپ نے بڑی غور سے اس خبر کو سننا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ خبر ہے کہ کس طرح سے پاک فوج نے بھارتی فضائیہ کی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے ان کی منجی ٹھوک دی ہے. یہ جو قدم اٹھایا گیا کہ پاکستان کی ایئر فورس نے جو AEW اینڈ سی اسکواڈرن اینجلز ہے اس کو PAF جو منہاس بیس ہے اس میں فعال کیا تھا. اب یہ AEW ہوتا کیا ہے یہ آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. یہ وہ لمحہ تھا کہ جب پاکستان کی فورسز نے اپنے اس کو ہتھیاروں کے اندر اس کو شامل کیا. اس کو ایئر بورن ارلی وارننگ کنٹرول کہتے ہیں, AEW&C, ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول, یعنی کہ یہ ہتھیار دشمن کے جنگی ہتھیاروں, میزائل لانچرز, ڈرونز اور فضائی نقل و حرکت کو زمین سے سینکڑوں کلومیٹر پہلے پکڑ لیتے ہیں. یعنی کہ دشمن کا جہاز جو ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر پہلے اڑا, پاکستان کے پاس ریئل ٹائم کی انفارمیشن آتی ہے. ایئر بورن یعنی کہ جو یہ ایئر بورن ہتھیار ہوتے ہیں یہ جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو موقع پر ہم نے جب اپنے ہتھیاروں کے اندر اس کو انسٹال کیا تو بھارتی فضائیہ جب حرکت کرے گی اس سے پہلے کہ وہ حرکت کرے ہماری فضائیہ ہائی الرٹ ہو جاتی ہے. اور دس از دا مین ریزن کہ جب بھارت نے لائن آف کنٹرول پر اپنی فضائی نقل و حرکت بڑھائی تھی ابھی 9 اور 10 مئی کی جنگ کو, اور رافیل ہتھیاروں نے جو فرنٹ بیسز ہے وہاں پر وہ الرٹ ہوئے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے, رافیل ہتھیار جب اڑائے گئے اور اسرائیلی اور امریکی ٹیکنالوجی کا جب استعمال کیا گیا تو پاکستان کے جہازوں کے اندر AEW&C کنٹرول جو ہے وہ انسٹال تھا. تو ہمارے پاس یہ پہلے سے انفارمیشن آئی اور یہ اس کا اعتراف جو ہے وہ انڈین آرمی کے وائس چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے کیا گیا کہ پاکستان کے پاس ہمارے ٹروپس اور ہمارے جو ہتھیاریں ہیں ان کی ریئل ٹائم کی انفارمیشن پہلے سے موجود تھی. تو جیسے وہ الرٹ ہوئے پاکستان نے ہمارے ہتھیاروں کو اڑا کر رکھ دیا. تو پاک فضائیہ جو ہے وہ تمام رافیل ہتھیاروں کو اس وقت گرا سکتی تھی, لیکن ہم نے اتنے گرائے جتنے بھارت جو ہے وہ برداشت کر سکتا تھا. تو بیسیکلی یہ پاکستان کے جو AEW&C سسٹمز ہیں وہ GF-17 تھنڈر کا بلاک 3 J-10C اور جدید ترین جو ریڈار نیٹ ورک ہے اس نے بھارتی برتری کا خواب دفن کر دیا تھا. بیسیکلی یہ وہ لمحہ تھا کہ جب پاکستان نے اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی دھاک اٹھائی تھی بھارت کے اوپر کہ ہم کسی بھی بھارتی مہم جو ہے کا چند سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ بھارت جو ہے وہ راجستھان کے جو ہے وہ بارڈر کے اوپر جو جنوبی پنجاب کے ساتھ اور سندھ کے ساتھ بارڈر ملتا ہے وہاں پر اپنی ملٹری بیس بنا رہا ہے اور وہاں پر جدید ترین لڑاکا پیارے تعینات کرے گا کہ پاکستان کو ہم چند نینو سیکنڈز کے اندر ہم ان کی 3 ملٹری بیسز کو اڑا دیں جو ہماری اندر بیسز ہیں جو لائن آف کنٹرول سے ہٹ کر ہیں. تو پاک فوج کا آپ جواب دیکھیں گے کہ ہم 1 سیکنڈ کے اندر ہی ان کے وہ طیارے بھی اڑا کر رکھ دیں گے جو بھارت وہاں پر تعینات کرے گا. تو بیسیکلی یہ خبر بتانے کا مقصد ہے کہ پاک فوج ایک مرتبہ پھر سے پاک فضائیہ جو ہے وہ ہائی الرٹ پر جناب جا چکی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنی لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد. پاکستان زندہ باد.